شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار محبت سے درود و سلام پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد خدا و مصطفیٰ ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے، اور ہم ان سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ آپ اگر فرمائش کریں گے تو نعت بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ قبلہ امین بھائی بھی ہیں، محمود بھائی بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اس بزم میں، اس محفل میں جمع ہیں۔ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے اور برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کرونا سے بچنے کے لیے امیر علیہ سنت نے جو دعائیہ اشعار لکھے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی شامل کرنے کی ہماری نیت ہے، اور ایک زبردست اور بہترین قصیدہ معراج بھی سنانے کا ارادہ ہے، آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ آئیے کرونا کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے دعا کی ہے، آصف بھائی ویلکم ٹو دا شو، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مل جل کر، محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو مل جل کر انشاءاللہ یہ اشعار پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کورونا سے مجھے کو بچایا الہی، پرے ہو یہ مجھ سے بلایا الہی، تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر کرونا کی آئی آفت، رحم فرما بس تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، کرونا سے ہم کو بچایا الہی، کورونا سے ہم کو بچایا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں، پے مرشدی دے شفایا الہی، پے مرشدی دے شفایا الہی، پے مرشدی دے شفایا الہی۔ کورونا میں جو مبتلا ہے انہیں تو، کورونا میں جو مبتلا ہے انہیں تو، کرم سے عطا کر شفایا الہی، کرم سے عطا کر شفایا الہی، کرم سے عطا کر شفایا الہی۔ کورونا سے سب لوگ گھبرا گئے، کورونا سے سب لوگ
رحمت اور حوصلہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے اللہ رہے خوف ہر دم برے خاتمے کا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا احسن میری مانے گی مجھ کو نہ جنا ہوتا لگے خوف ہر دم برے خاتمے کا لگے خوف ہر دم برے خاتمے کا کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو
شوق تلاوت تو عطار کو دے شوق ملاقات تو عطار کو دے شوق ملاقات تو قرب نہ کر دے عطا یا الہی تو قرب نہ کر دے عطا یا الہی تو قرب نہ کر دے عطا یا الہی گناہ سے سب کو بچایا یا الہی پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالی اللہ کریم ضرور قبول فرمانے والا ہے۔ دعا کے آداب میں سے بھی ہے جب بھی دعا کی جائے پھر الحمدللہ یہ اشعار ایک ولی کامل کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں تو ہماری ویسے ہی ایک امید مزید بن جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو ان کو انشاءاللہ ضرور رب کریم قبول فرمائے گا اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ ساتھ ہی ایک بڑی زبردست خوف کی بات ہمارے نعت خواں کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمیں برے خاتمہ کا خوف عطا کر دے۔ اللہ ہم بس برے خاتمے کے لیے کڑتے رہیں کہ ہمیں کہیں یہ نہ پہنچ جائے، یہ بلا ہمیں نہ پہنچ جائے، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ مرحبا حضرت۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ ہم وہ دعائیں پڑھ رہے تھے امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی کرونا والی جو آپ نے دعائیں کی ہیں، اور مزید پھر امید بڑھ جاتی ہے، بند جاتی ہے جب ایک اللہ کے ولی کے الفاظ ملتے ہیں۔ یقیناً عافیت ہی مانگنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا میں پازیٹیو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ اساتذہ میں آن لائن ہمارا مشورہ تو میں نے وہاں یہی بات کی کہ دیکھیں پہلے پینک نہ ہونے دیں اپنے آپ کو۔ نو ڈاؤٹ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک پازیٹیو اور لاجیکل گڈ سائن دیتا ہوں تاکہ بہت ساری ڈینجرس خبروں کے بعد کوئی خوشگوار ہوا کا جھونکا بھی آنا چاہیے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں یہ وائرس یا یہ بیماری کہیں آئی ہے اور بڑھتے بڑھتے اب ساری دنیا کو کور کیا، لیکن جہاں سے یہ شروع ہوئی چائنا میں اب ختم ہونے لگ گئی ہے۔ جی اب بہت جگہوں پر کیسز آنا بند ہو گئے، تو یہ گڈ سائن ہے کہ اس کا مطلب اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ لوگ یہ گھبرا گئے کہ یہ تو ڈیزاسٹر ہے جو رکے گا ہی نہیں، یعنی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری باری بہت دیر میں آئی ہے، کئی ملکوں میں پہلے پہنچا اور ان کے تجربوں سے اب ہمارے ممالک کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر رہی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا چیزوں کو بند کرنے کے حوالے سے تو وہ ہمارے لیے ہے۔ پازیٹیو رہیں، ہمت میں رہیں، خود بھی نہ گھبرائیں، دوسروں کو نہ گھبرانے دیں۔ جو باقی پریکاشنز ہیں صفائی وغیرہ کے حوالے سے وہ کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تمام کو محفوظ رکھے۔ یہ ضرور ہے جو آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ برے خاتمے سے، اس میں ایک مجھے بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ آخرت کی یاد دلانے والی اور دردناک سی ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ یو کے میں ہمارے ذمہ داران نے ہم سے رابطہ کیا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ڈائیورسٹی اتنی ہو گئی ہے، اتنی ملکوں میں ہے کہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نیا شرعی مسئلہ یا تنظیمی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، سچویشن لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے۔ تو ذمہ داران نے رابطہ کیا کہ یو کے میں جب اب جو اموات ہوئی ہیں، مسلمان بھی ہیں اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اب ان کو غسل کیسے دیا جائے، کیونکہ اسپتال والے کہہ رہے ہیں کہ غسل دینے میں پرابلم ہے کیونکہ وہ ان کو پیک کر کے وہ دے رہے ہیں باڈی کو۔ اچھا پھر اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے کہ جن کا وائرس کے ساتھ معاملہ ہوا کہ کون قبر میں اتارے گا۔ تو اس پر مفتی صاحب سے ہمارے مشاورت جاری ہے کہ ان کو اب کیا جواب دیا جائے، لیکن میں صبح سے جو ہے نا ایک دعا کر رہا ہوں اور بار بار کر رہا ہوں، آپ بھی کریں ہم بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہاں یقیناً موت تو آنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بیماری میں ہمیں مبتلا نہ کرے، ہمیں ایسی موت نہ آئے کہ غسل دینے والے بھی ڈر رہے ہوں اور دفن کرنے والے بھی ڈر رہے ہوں۔ یہ کتنی بڑی عبرت ہے، یعنی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے کہ آج شب جمعہ کی برکت سے امیر علیہ سنت نے بھی بہت دعائیں کی ہیں، اس آفت کو اس پوری دنیا سے دور فرما دے۔ آمین۔ اب ان کو جواب کیا آپ دیں گے؟ اب اس کا ناظرین کے ذہن میں سوال تو قائم ہو گیا۔ جی
ابھی مفتی صاحب سے میں بات کی تھی تو مفتی صاحب نے فرمایا جواب بتا دوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ غسل تو دیا جائے گا، وہ کس احتیاط کے ساتھ دیا جائے گا وہ اس پر غور کیا جائے گا۔ ویسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری زمین پہ اتاری ہے اس کی علاج، اس کا شفا جو ہے وہ موجود ہے، انسان نہیں پہنچ پاتا تو الگ بات۔ اتفاق یہ ہوا کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی مجھے کال آئی تھی، دعوت اسلامی کے حوالے سے کافی انہوں نے بات چیت کی، اور ماشاءاللہ میں نے ان سے پھر ایک سوال کیا کہ آپ چائنا گئے تھے، تو اب یہ ہمیں بتائیں کہ قوم کے لیے کوئی گڈ نیوز ہے، کوئی آپ کو وہاں سے ویکسینیشن یا وہاں سے کوئی چیزیں ملی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں میڈیکیشن کے، یعنی اس کی جو دوائی ہے، اور امید ہے کہ چند ویکسینیشن جو ہے اس ویکسین کے قریب پہنچ گئے، اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں اناؤنس ہو جائے گا۔ تو بہت پر امید تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے پاس بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، تو نوجوان جو ہے ہمارا ساتھ دیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ تو میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ ہم تو چینل پہ اویئرنیس دے رہے ہیں، لوگوں کو نہ گھبرانے کی تلقین بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے ویڈیوز جاری کی ہیں کہ کیا کیا پریکاشنز ہیں، کن باتوں سے احتیاط کی جائے، بلکہ جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے اشاروں کی زبان میں پریکاشنز بتائی ہیں کہ انہیں کون بتائے گا احتیاطی تدابیر کیا ہیں، تو اشاروں میں انہیں سمجھایا کہ آپ نے کس طرح ہاتھ صاف کرنا ہے، کس طرح سینیٹائزر یوز کرنا ہے، تو اس پہ وہ بہت خوش ہوئے۔ اور پھر جب میں نے بتایا کہ امیر اہل سنت نے تو مدنی مذاکرے میں یہاں تک بتایا کہ لوگ اپنے غریب مسلمانوں کی یوں مدد کریں کہ تنخواہ پہلے دے دیں، جن کی سیلریز کا وقت ابھی نہیں آیا، اور دہاڑی والے جو لوگ ہیں، روز کما کر کھانے والے لوگ ہیں، ان کی جو پرابلم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ بھی اگر رمضان کا انتظار نہ کرے پہلے دے دیں۔ صدر پاکستان اس حوالے سے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہ کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مل کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ مل جل کر اللہ نے چاہا دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے، رہنمائی فرمائیے گا، کہ بعض جو ہے نا وہ افراط و تفریط والا معاملہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک سائڈ بعض جو ہے نا وہ بالکل ابھی بھی لاپرواہی کا انداز ان کا ہوتا ہے، یار کچھ نہیں ہے بھائی، اور پھر ان کی کچھ باتیں دلائل وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض وہ تفرید ہے، بالکل ایسا کھنچ گئے کہ مطلب شاید ان کا ایک دروازے پہ بیٹھا ہے کرونا کہ تو نکل میں تیرے کو ہی پکڑوں گا۔ یہ کچھ ایسا بیلنس بھی ہو اس میں؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں توکل بھی ہونا چاہیے اور احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ توکل یوں ہونا چاہیے کہ اللہ کریم ہے، ورنہ اگر اس کو اگر غور بہت زیادہ کریں گے تو نفسیاتی مریض ہو جائیں گے۔ اب ایسے ہاتھ تو دھو لیے، لیکن ابھی کپ بھی تو میں نے پکڑا ہی ہے نا، سیٹ پر آ کے ہاتھ بھی تو رکھا ہی ہے، اب کس چیز کو میں سینیٹائز کروں گا؟ جتنا کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے منہ پر کم ہاتھ لگانا شروع کر دیں، 80% تو آپ ویسے ہی بچ جائیں گے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ہاتھ ملانے سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، بیسیکلی اگر ہاتھوں پر، یہ سائنس کہتی ہے، شرعی اس کی کمپلیکیشنز کچھ اور ہو سکتی ہیں، کہ کسی کے ہاتھ پر اگر جراثیم لگ گئے ہیں تو وہ جراثیم جب تک اس کے منہ یا ناک کے ذریعے اندر نہیں جائیں گے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ہاتھ لگانا تھوڑا کم کر دیں۔ امام صاحب ملے، کہتے ہیں میں یار نمازی ہاتھ ملا رہے ہیں، میں کیا کروں، منع کر دوں ان کو؟ میں نے کہا دیکھیں اس طرح منع کریں گے تو ان کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے، آپ ہاتھ ملائیں، جتنے ملانے ملائیں، لیکن ہاتھ ملانے کے بعد ان کو بھی کہہ دیں گھر جا کر ہاتھ دھو لیں، آپ بھی کھانا وغیرہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ زیادہ دھو لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تو گھبرانا نہیں ہے۔ چہرے پہ ہاتھ کیوں لگاتا ہے آدمی؟ چہرے پہ ہاتھ لگانے کی حضرت یہ آپ کو پتہ نہیں ہم کتنی بار لگاتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا نا کہ آپ چہرے پہ ہاتھ کم لگائیں، اب آپ دیکھیں آپ کتنی بار، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر ہم ناک کو سہلاتے ہیں، گال سہلاتے ہیں، مونچھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو چہرے کی طرف کم لے جائیں، جب لے جانا ہے جب ہاتھ پہلے کوشش کریں دھو لیں۔ بات وہی ہے، زیادہ گھبرائیں نہیں اور احتیاط بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے، یہ واقعی دنیا نے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی جتنی بھی گزری ہے اب تک دنیا نے ایسا کوئی مسئلہ دیکھا نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کیئر بھی کریں۔ اور سچی بات پتہ ہے کیا ہے، ان تمام چیزوں کا حل وہی ہے جو دنیا نے اب کر لیا ہے۔ ہم شاید ابھی کریں گے یا کچھ دنوں بعد کر لیں گے۔ یقیناً ہماری گورنمنٹ اس لیے بھی سوچ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ غریب ہیں، اگر ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تو وہ کھائیں گے کہاں سے، غربت سے پریشان نہ ہو جائیں۔ ورنہ سولوشن یہی ہے، کیونکہ 14 دن کے اندر اس مرض کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب علامتیں ظاہر نہ ہو اور بندہ گھومتا رہے تو بہت ساروں کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ 14 دن اگر سارے لوگ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو جتنے مریض ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، ان کا علاج کر دیا جائے، باقی کنٹری کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہی حل دوسرے ملکوں نے کر لیا ہے۔ ہمارے ملک اور اس طرح کے جو تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں وہ کرنے میں اس لیے غور کر رہے ہیں کہ کہیں کرونا کی بجائے بھوک سے لوگ نہ مر جائیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے نا، لوگ روز کما کے روز کھانے والے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے جو امیر اہل سنت نے دیا، کہ ہم آگے بڑھ کر غریبوں کی مدد کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ آس پاس نظر دوڑائیں۔ پیارا میسج آیا تھا سلسلے کے دوران ہی کہ ایک صاحب آئے، ایک بندے نے بتایا ہمارے محلے میں کہ جو لائن سے مزدور کلر والے اور دیہڑی والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پلمبر وغیرہ جو روز کام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بندہ آیا سب کو 500 روپے کا نوٹ دے کے چلا گیا۔ وہ کون تھا کیا تھا، لیکن آپ سوچیں کہ ان سب کے گھروں میں وہ خوشی داخل کر کے گیا۔ تو یہ وقت ہے قوم کئی دنوں کا کھانا یوں کہیے کہ ہو جائے، ایک دن کی چلے دیہڑی تو اس کو مل گئی۔ یعنی یہ وقت ہے قوم بننے کا۔ سچی بات یہ ٹائم پیسے کمانا کا نہیں ہے۔
لوگ پلاننگ کر رہے ہیں یار سینیٹائزر کہیں سے امپورٹ کر لیں, کہیں سے ماسک خرید لیں. ایک بندہ ملا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے, وینٹیلیٹر کا بزنس کرنے کا جی چاہ رہا ہے, یعنی وینٹیلیٹر امپورٹ کیے جائیں کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ اتنی وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی کہ ملک میں وینٹیلیٹر نہیں ہوگا. تو پبلک کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اس میں بھی پیسے کمانے, یہ تو وقت ہے پیسے خرچ کرنے کا, کہ یہ وقت تو خزانے کے منہ کھولنے کا ہے, نہ کہ پیسے کمانے کے لیے زندگی پڑی ہے. یہ وقت ہے لوگوں کی دعائیں لینے کا. میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ابو ہماری اسکول میں کینٹین لگتی ہے نا, اس میں وہ جو کام کرتے ہیں وہ روز کا کماتے تھے اور روز کا خرچ کرتے تھے. بولا ان کے 7 بچے ہیں, ان کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی, بولا آج کہ انہوں نے پڑوسی کے گھر کھٹکھٹایا اور کہا کہ اگر کچھ باسی بھی بچا ہوا ہو تو وہ ہمیں دے دے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں. میں نے بچے کو بولا, میں نے کہا بیٹا یہ تو آپ لوگوں کو خود کو اپنے دوست کو آپس میں اپنی جیب سے نکال کے ان کو پہنچانا تھا بیٹا. اچھا اس میں دیکھیں, اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا, اگر ہم ان تمام غریب لوگوں کا خیال من حیث القوم نہیں کریں گے تو اینڈ آف دا ڈے پتہ ہے کیا ہوگا, چوریاں بڑھ جائیں گی, جرائم بڑھ جائیں گے, یعنی تنگ آمد بنجنگ آمد. وہ کہے گا بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چلو باہر نکل کے جو ملے گا میں لوٹ لوں گا. تو ہمیں اپنے معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. ہم یہ, اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی نا, ان لوگوں کو دیکھیں جو روز کما کے روز کھائے, یعنی اپنی سیفٹی ہے, اپنی بالکل قوم کی سیفٹی ہے. اچھا پھر وہ انشاءاللہ پرسکون رہیں گے تو آخرت کی بھی تو سیفٹی. دعا کیسی نکلے گی دل سے, آپ سوچو نا, کسی کو آپ نوالا کھلا دو گے وہ کیسے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کرے گا. تو یہ تو وقت کمانے کا نہیں ہے ناظرین, یہ پلیز سمجھیے یہ وقت ہے قوم بننے کا اور لوگوں کو سپورٹ کرنے کا. صحیح. معراج شریف کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ ہیں تو اس کو بھی غنیمت جانیں گے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. امین بھائی آپ بھی قصیدہ معراج آپ نے سنانا ہے, اور ایک عظیم الشان بہترین قصیدہ مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا. تو میں اس کو قصیدہ معراج بار بار کہہ رہا ہوں, تو قصیدہ معراج صرف اعلیٰ حضرت ہی کا نہیں ہے, کئی علماء نے لکھا ہے. یہ بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت نے بڑا عظیم قصیدہ لکھا ہے, بڑے پیارے شعر ہیں, مزیدار شعر ہیں. قصیدہ معراج اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو طویل کلام ہو اور اس میں معراج شریف کا ایک سما منظر جو ہے وہ منظر نامہ بیان کیا گیا ہو. یاد رہے قصیدہ اسی کلام کو کہتے ہیں جو طویل ہو. جب نعت ہے تو وہ نعت رہے گی, جب طویل ہو جائے گا تو وہ قصیدہ ہو جائے گا. تو نعت بھی رہے گی, قصیدہ بھی رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. وہ لکھنے چند اشعار بیٹھے تھے وہ زیادہ ہو گئے, تو قصیدہ اس کو آپ نے بیان فرمایا. کالز دیجیے گا. یہ کلام سنا دیجئے. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں, کرم سے بخش دے مجھ کو, نہ دے سزا یا رب. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام لیاقت علی اتاری ہے. محمود بھائی سے میرا فرمائش ہے قصیدہ معراج شریف سنائیں. ماشاءاللہ. لکھو. ماشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے پیارے پیارے سلسلے ماشاءاللہ, دلوں کی راحت, یاد خدا و مصطفیٰ و دیگر لائیو جتنے پروگرام آ رہے ہیں نا, ان کو دیکھ کر بہت قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. یہ ایسے ڈر بھرے ماحول میں, ایسے وباؤں کا ہر طرف شور ہے, کرونا بیماری کا شور ہے, تو ہم مدنی چینل دیکھ کر نا بالکل بہت سکون سا ملتا. الحمدللہ ماشاءاللہ. اس پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ میں ہم ایک نعت شریف سننا چاہتے ہیں. آپ سے عرض ہے سنوا دیں تو مہربانی ہوگی. کہ چھپ کر جس کے کیے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. یہ سنوا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کو عام کرتے رہیے, اس کی دعوت پھیلاتے رہیے. کوشش کریں گے آپ کی فرمائش بھی پوری کریں. مزید کال. یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے. اشفاق بھائی بڑی پیاری آپ کی کوششیں ہیں, اور الحمدللہ رب العالمین اپنے وقت کی آپ لوگ سب قربانی دے کر امت تک پیارا علم دین پہنچا رہے. اللہ پاک تمام کو برکت نصیب فرمائے, اور ہمارے پی سی آر والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے. ہمارے نعت کو اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ ایک کلام سنا دے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, سادگی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. ماشاءاللہ زبردست. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان ہے. کیا خوبصورت. اسی سے آغاز کر لیتے ہیں میرا خیال. عبدالحبیب بھائی کچھ ایک دو شعر آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ
ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، دل روانہ ہوا جا روانہ ہوئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، کیونکہ میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، واللہ کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ یہ
اب تو یہ کلام کم پڑھا جاتا ہے، ورنہ پہلے تو محفلوں میں یہ کمپلسری کلام ہوا کرتا تھا. اچھا ہاں چند کلام ایسے تھے، فاصلوں کو تکلف، مدینے کا سفر ہے، نعمتیں بانٹتا، وہ سوئے لال وہ سوئے لال آزار، چمک تجھ سے پاتی، 5 7 8 کلام پیٹرن لازمی پڑھے جاتے ہیں. بالکل ایک طرح سے مطلب ہے. یہ بچے کو اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں، بچپن سے یاد تھا یہ کلام. بہت ٹائم بعد مطلب اب بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن کمال کا کلام. لوگوں کی سر ہے اردو بھی زیادہ اچھی تھی اس ہاں، زمانے میں لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس میں قلم دان گیا، ذیشان گیا، تھوڑا لوگوں کو مشکل ہوتی ہوگی. کیا پیارا شعر اس میں. مجھے ایک ٹائم یہ بھی یاد ہے کہ ایک ٹائم میں نعت کی کلاس میں، جس کو کالج کہتے ہیں، اس میں کچھ ٹائم گیا. اچھا تو وہاں پر آپ مانے اگر وہ پریکٹس کروائی گئی نا، تو اسی نعت پر کے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جب بھی یہ پڑھی جاتی ہے مجھے وہ اپنا دن یاد آتا ہے. کیا بات ہے. چلے ماشاءاللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قصیدہ معراج کے ہم شامل کرنے لگے تھے، تو انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے. آصف بھائی بھی ہیں ساتھ. جی جی. یہ معراج کی کچھ باتیں بھی انشاءاللہ اگر عبدالحبیب بھائی کہیں پر چاہیں کوئی وضاحت، کوئی آپ ہیں ماشاءاللہ. منظر نامہ، تو بھی بڑا زبردست کلام ہے. اور ایک ایک شعر جب اشعار پڑھے جائیں گے، حضرت کا یہ مولانا جمیل الرحمان صاحب. ارے واہ ماشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے کئی ناظرین کے لیے نئے اشعار ہوں اور نئے انداز سے ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. پردہ رخ انور جو اٹھا، پردہ رخ انور سے جو تھا شب میرا، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب میرا، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب میرا، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب میرا. حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب میرا، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب میرا، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب میرا. خالق نے محمد کو بلایا شب میرا، خالق نے محمد کو بلایا شب میرا، خالق نے محمد کو بلایا شب میرا. رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق. ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب میرا، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب میرا، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب میرا، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب میرا. مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو، مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو، مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو، اللہ نے جبریل کو بھیجا شب میرا، اللہ نے جبریل کو بھیجا
मेरा शान जलालत की निहायत ही अदब से जिब्रील ने आका को जगाया शब मेराज। जिब्रील भी हैरान हुए देख के रुतबा सिदरा से कदम जब के बढ़ाया शब मेराज। जिब्रील थके हो गए सरकार रवाना। जिब्रील थके हो गए सरकार रवाना। मुँह तकता हुआ रह गया सिदरा शब मेरा। मुँह तकता हुआ रह गया सिदरा शब मेरा। मुँह तकता हुआ रह गया सिदरा शब मेरा। हर एक नबी बल्कि सब अफलाक के कुदसी पढ़ते थे शहंशाह का खुतबा शब मेराज। दूल्हा थे मुहम्मद तो बराती थे फरिश्ते इस शान से पहुँचे मेरे मौला शब मेराज। जब पहुँचे में फतदल्ला पे मोहम्मद खालिक से रहा कुछ भी न पर्दा शब मेरा। खालिक से रहा कुछ भी न पर्दा शब मेरा। खालिक से रहा कुछ भी न पर्दा शब मेरा। भेजूंगा मैं उम्मत को तेरी खुल्द में पहले। भेजूंगा मैं उम्मत को तेरी खुल्द में पहले। हक ने किया महबूब से वादा शब मेराज। उसमें से जमीले रज़वी को भी अता हो। उसमें से जमीले रज़वी को भी अता हो। रहमत का बड़ा खास जो हिस्सा शब मेरा। रहमत का बड़ा खास जो हिस्सा शब मेरा। रहमत का बड़ा खास जो हिस्सा शब मेरा। पर्दा रुखे अकबर से जो उठा शब मेरा। जन्नत का हुआ रंग दोबारा शब मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज शरीफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीमुश्शान इनाम है। हमारे लिए इसमें क्या सबक है, क्या सीखने को है, मुख्तसरन अगर कुछ असबाक़ मेराज हमें मिले। माशाल्लाह, ये मौजू तो ऐसा है कि जिस पर बहुत तवील गुफ्तगू की जा सकती है। एक ही बात करूँगा कि मेराज की रात जो तोहफ़ा मिला नबी पाक अलैहिस्सलाम को, वो नमाज का तोहफ़ा मिला। यानी हम मोमिन की मेराज इसीलिए नमाज को कहा जाता है कि वो मेराज की रात हम अल्लाह के हबीब को मिला। और माशाल्लाह अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब बंदा नमाज में होता है। तो इन दिनों तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। अगर अल्लाह ना करे किसी की नमाज में कोताही या सुस्ती भी है तो वो नमाज की पाबंदी करे। और नमाज के जहाँ दीगर फ़ज़ाइल हैं, दीगर बरकतें हैं, उसमें अगर आज के माहौल के हिसाब से आप देखें तो वज़ू करना, अच्छी तरीके से अपने आप को पाक साफ़ रखना, ये कितना ज़रूरी है। तो नमाज 5 वक्त पढ़ने वाला अगर 5 वक्त वज़ू करता है, अच्छी तरह हाथ मुँह धोता है, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों से भी बचेगा। और फ़र्ज़ है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। बल्कि मैं तो ये मशवरा भी दूंगा कि एक कठिन वक्त है, अगर किसी पर क़ज़ाए उम्री भी है तो उसका हिसाब करे और
قضائے عمری بھی ادا کرنا شروع کر دیں. بہت سارے لوگ فارغ ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کریں, تو بہت سارے کام ہیں جو نہیں کیے ہم نے, جو پینڈنگز ہمارے اوپر ہیں, تو وہ پینڈنگز پورے کر لیں. اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو نفلی روزے رکھ لیں, کئیوں کے فرض روزے باقی ہوں گے تو قضا روزے رکھ لیں. تو یہ جو موقع ملا اس میں جو کہتے ہیں نا شارٹ کمنگز ہیں وہ پوری کر لیں. تو بہت ساروں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ قرآن پڑھ لیں, تجوید سے یا تفسیر قرآن کی نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لیں. تو اس ٹائم کو کنزیوم کریں, اور بالخصوص معراج کا تحفہ اب تو 2-3 دن ہی رہ گئے انشاءاللہ معراج کی شب میں, تو یاد بھی رکھیں کہ نبی پاک کو یہ تحفہ ملا تھا, ہمارے لیے ملا, تو ہم نے انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھی. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں. اس میں عبدالربی بھائی ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز کی عادت نہیں ہے تو یہ تو وہ دن ہے کہ اس میں اپنی عادت بنا سکتا ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل. یعنی اگر بندہ اس میں یوں کرے کہ اپنی فرض نماز بھی ادا کرتا رہے اور بقیہ اگر پچھلی جو رہ گئی ہیں ان کو بھی یہ ان دنوں میں ادا کرتا رہے گا, تو ہوگا یہ کہ نماز کی برکت سے اور کثرت سے نماز پڑھنے کی برکت سے یہ نماز کا عادی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کال شامل کرتے. نعت خان سے گزارش ہے کہ نعت کی فرمائش ہے, نعت سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نم. اگلی کال. ماشاءاللہ سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے. نعت خواں آصف بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیجیے. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. اشفاق بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کسی اجتماع میں سب سے پہلے کلام کون سا پڑھا تھا, یہ ارشاد فرما دیجئے. اور اپنے حبیب بھائی سے عرض ہے شب معراج کے حوالے سے اگر ہو سکے تو آپ کلام سنا دیں تو مدینہ مدینہ, کیونکہ لوگ من شوق مدینہ جاون دا سننے کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن آپ کو اور کلام یاد ہوں گے. کیوں نہ اگر آپ یہ کلام سنا دیں. وہ کہتے ہیں نا جب کوئی نہ ہو تو پھر ہماری چل جاتی ہے. آج تو بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور برکت دے. اور میں ویسے کہنے والا تھا, آپ کی کال آ گئی جو اس سے پہلے کال آئی تھی نا, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. تو میں جب بہت چھوٹا تھا نا تو وہ کہتے ہیں نا بچہ کسی کو بازو کا ایک ہی کلام یاد ہوتا ہے اور اس کو ہر محفل میں وہ کلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یہی کلام پڑھاتے تھے, بلکہ کئی بار امیر اہل سنت کی موجودگی میں جب مدری پہلے تو دورہ ہوتا تھا تو باپا بھی جب فرماتے تھے امیر اہل سنت کے کلام پڑھو, تو میں نے مجھے ایک ہی کلام یاد تھا تقریباً. تو مدینے کا سفر ہے, اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں بھی اللہ کرے ملتی رہیں. تو چلیں مجھے موقع دیتے ہیں, ایک دو شعر یہ والے کلام کے پڑھ لیتے ہیں. امین بھائی بھی یہ کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہو جائیے. امین بھائی تو پھر اس کلام کے کیا کہیں, ہم 2-3 کلام تو ان سے ہم نے بچپن سے سنے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ.
मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। क्लास के सारे शेर बड़े कमाल के हैं, मगर ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आज भी मदीने जाएं तो फजाएं बताती हैं। तकद्दुस कहते किसको है? यकीन करें सारी दुनिया की हवाएं एक तरफ, फजाए मदीना एक तरफ। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फज़ा संजीदा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फज़ा संजीदा संजीदा। और वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। मदीने का सफर है और मैं नौमीदा नौमीदा। जब भी अफसुरदा अफसुरदा तो तुम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। माशाअल्लाह, क्या बात। मदीने की बातें हो रही हैं, मदीने के हवाले से कलाम, एक बड़ा ही प्यारा कलाम है मदीने शरीफ के हवाले से। अमीर अहले सुन्नत का मशहूर तरीन कलाम अगर कहें तो, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। तो इस कलाम को ले लेते हैं और ये दोनों तरफ मेरे हजरात बैठे हैं, टीम बना लेते हैं। मुझे अगर इजाजत दे दें। नहीं, आप भी साथ है ना, ये सेगमेंट कर ले आप। इसमें पढ़ेंगे ना आप लोग? नहीं, बगैर तर्ज के तहत लफ्ज सुनाए। अच्छा, तहत लफ्ज। एक एक शेर जो है ना दोनों तरफ से सुनाए, और जो टीम अपनी बारी पर ना सुना सके इस तो कलाम को भी जो दावत इस्लामी में मकबूलियत एक जमाने में मिली ना, यानी बच्चे को तराना दावत इस्लामी, आज भी ये सदाबहार है। हाँ, तराना दावत इस्लामी कह लें। अब तो खैर बहुत दूसरे कलाम आ गए, वरना जब दावत इस्लामी की महफिल हो और उसमें ये कलाम ना हो, ये होता नहीं। माशाल्लाह, क्या मदीने की मोहब्बत इस कलाम से हो सकता है कईयों के दिल में बड़ी हो। एक एक शेर दोनों तरफ से अगर आता रहे तो इस बहाने नाजरीन शेर भी सुनते रहेंगे और देखते हैं भाई किसको ज्यादा अशार याद हैं, किनको कितने याद हैं। पहला शेर शुरू करते हैं, सीधे जानिब है और उल्टी जानिब है, देखते हैं भाई। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में, फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई आपके साथ हैं जी। पहुंचू कुए जाना में गरीबा चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने। सुभान अल्लाह। अब भी घरों में सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगा। अच्छा, ये तरतीब से आएंगे या कोई? जैसे भी एक एक शेर, जो एक बार हो जाए शेर वो दोबारा ना पढ़े। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने। माशाअल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने। सुभान अल्लाह। न दौलत दे न सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। सलाम शौक कहना हाजियो मेरा भी रो रो कर, तुम्हें आए
नजर जब रोजा अनवर मदीने। सुभान अल्लाह जी। चलो चौखट पे उनकी रख के सर कुर्बान हो जाएं, हयात जावेदानी पाएंगे मर कर ना हो मायूस दीवानों, पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। सुभान अल्लाह। मजीद मदीने जाने ये वाले हो गया ना, बुला लो हम गरीबों को। ये हो गया। हो गए। सलाम शौक के ना हाजियों ये अभी महमूद भाई ने पढ़ा है। सलाम शौक के ना एक और भी है इसी तरह, पयाम शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, सुनाना दास्तान गम मेरी रोकर मदीने। बे तबलीग सुन्नत तू जहाँ रखे, मगर ए काश ख्वाबों में पहुँचता ही रहूं अक्सर मदीने में। वाह। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर। कलाम जारी है, शेर खत्म। वहाँ एक सांस मिल जाए यही है जीस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। वाह। मजीद अशार। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्जीदा लर्जीदा। क्या वजन तो है ना एक। आप बुजुर्ग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन असल में कलाम ये वाला कई कलाम है इस वजन के। जल्दी नहीं है कोई याद? उसूलन तो बराबर हो गया ना, उन्होंने शुरू किया, हमने। अब अगर हम शेर सुना देंगे तो वरना इनको मौका दे दें थोड़ा। आप आगे। हाँ आप सुना दें। हाँ आप सुना दें। आप सुनाएंगे ना, या फिर मैं सुना देता? नहीं नहीं नहीं, ये सुनाएंगे। देखिए ये सुनाएंगे तो बढ़ेंगे, ये सुनाएंगे इंशाल्लाह। वेट कर लेते हैं, ये सुनाएंगे तो बढ़ेंगे आगे, वरना फिर आप। शेर है जिसमें जो है गम आता है। मुझे याद है, मेरा गम भी तो देखो मैं पढ़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा मेरा दिले मुस्तर मदीने। आपको भी एक इशारा दिया था, इनको भी दे दी। चले आगे। ये आगे बढ़ गए ना, हो गए ना। हाँ, इनकी बारी पे ये नहीं सुना सके थे। माशाल्लाह। चले भाई, इस तरह कुछ अशार भी सुनने को मिले, तहतुल लफ्ज भी सुनने को मिला। हमें तो यही ज्यादा से ज्यादा याद हो, खुद भी याद रखे। माहौल में यही बताया गया और सिखाया गया कि बस अपने सामने वाले को आगे बढ़ाएं। माशाल्लाह। लम याती नज़ीरु कफी नजर, 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 मिसले तो ना शुद पैदा जाना, मिसले तो ना शुद पैदा जाना, जग राज को ताज जोरे सर, जग राज को ताज जोरे सर, जाना है तुझको शाये दो सरा जाना है, तुझको शाये दो सरा जाना है, तुझको शाये दो सरा जाना। अल-बहरु वाला मौजूदा अल-बहरु वाला मौजूदा बेकसो सूफा सूफा होशो मझधार में हो बिगड़ी है, मझधार में हो बिगड़ी है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मोरी नैया प्यार लागे जा, 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 मोरी नैया
बरसाने वाले दो बूंद इधर भी गिरा जा, दो बूंद इधर भी गिरा। कोरे कोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का लड़का वो प्यारे गोरे की शब्दार है, दो बूंद इधर भी गिरा जा, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दे शम्अते